صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجب کیا رحم فرمانے ہم پر، عجب کیا رحم فرمانے ہم پر، خدائے محمد برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد برائے سبحان اللہ جناب الہی، محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دم نظرہ جاری ہو میری زبان پر، دم نظرہ جاری ہو میری زبان پر، محمد محمد خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گیروں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ عصائے کلیم علیہ وسلم۔ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گیروں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت، میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت، یہ
علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم رضا سے رقص کر مجد کرتے گزریے رضا ان سے اب مجد کرتے گزریے رضا ان سے اب مجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم درود ہجری صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم ختم پاک و منصور حضرت مجدد الافغانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا مبارک وظیفہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم ختم پاک و منصور حضرت خواجہ معصوم سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا مبارک وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. ختم پاک با منصور سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا مبارک وظیفہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. الفاتحہ. سورہ فاتحہ ساتھ میں سورہ فاتحہ. صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ ہماری ہفتہ وار درس محبت، درس تصوف کی مبارک نشست ہے، جس میں مجھے اور آپ کو حاضری کی توفیق نصیب ہو رہی ہے. اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنی خاص رحمت سے، خاص کرم سے یہ ممکن فرمایا. اس عظیم کلام کے لیے ہمیں منتخب کیا گیا، جس کو پڑھنا سمجھنا بے شمار اللہ والوں کا خواب ہے. حضور سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف، جو شورۂ آفاق ہیں، طریقت اور تصوف کا منبع اور ماخذ ہیں، اور ان مکتوبات شریف کی ترجمہ اور تشریح اور ان کو سمجھنے کا سلسلہ
جو گزشتہ کئی سالوں سے جاری و ساری ہے، میں اس پہ آپ سب ساتھیوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اللہ اپنی رحمت سے یہ ممکن کرتا ہے کہ وہ خاصوں کو خاصوں کی باتیں پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی خاص بنائے، ہمیں بھی اللہ اپنے ان بندوں میں شامل کرے جو اس کے لیے خاص لوگ ہیں۔ اللہ ہمارے لیے بھی ان مکتوبات شریف کو سمجھنا آسان فرمائے۔ مکتوب نمبر 99 کی گفتگو جاری و ساری تھی، اور آج انشاءاللہ اس کا اگلا موضوع پڑھا جائے گا۔ جیسا کہ پچھلی گفتگو میں یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ارشاد فرمایا گیا کہ سالک کی تمام تر توجہ خلق کی طرف ہوتی ہے، بغیر اس کے کہ اسے ان کے ساتھ کسی قسم کی گرفتاری حاصل ہو۔ اس حوالے سے کافی تفصیلاً گفتگو پچھلے درس میں ہو چکی ہے۔ آج اسی گفتگو کے کچھ مزید مندرجات جو حضرت مجدد پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ بات پہلے ذہن نشین کر لی جائے کہ اللہ نے ہم سب کو اسی لیے پیدا فرمایا ہے کہ ہم مخلوق کی ہدایت کا کام کریں، اور اس کے لیے قرآن نے واضح طور پہ ہماری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ اس پہ ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے بنایا گیا، لوگوں کے لیے خارج کیا گیا، لوگوں کے لیے دنیا میں ظاہر کیا گیا۔ تو ہم نے تمہیں جو منصب دیا ہے وہ لوگوں کی ہدایت اور ان کی بہتری کا کام کرنا ہے۔ یہ الٹیمیٹ مقصد ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے لیے کوئی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس کے لیے کوئی یہ کہے کہ مجھے کوئی کہے گا تو میں شروع کروں گا، کہ مجھے کوئی پہلے سمجھائے، مجھے کوئی بتائے۔ جی نہیں، یہ آپ کا الٹیمیٹ مقصد ہے، یہ آپ کا ہر صورت کرنے کا کام ہے۔ کوئی ایک بھی اس سے باہر نہیں ہے، ہر ایک اس کے اندر ہے، اور ہر ایک کو اس آیت کا مکلف بنایا گیا ہے۔ جو بھی حضور کی امت میں شامل ہے اس کے لیے یہ آیت ایک حکم کا درجہ رکھتی ہے کہ تم اگر خیر امت ہو تو اس لیے ہو کہ تمہارا وجود لوگوں کے لیے ہے۔ اور آگے پھر واضح بھی کر دیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا، کھول کے بات کر دی کہ کوئی ڈھکی چھپی نہ رہے کہ اخرجت للناس کا مطلب کیا ہے، کہ ذہن میں رکھے کہ اخرجت للناس سے کیا مراد ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب بھی آگے خود ہی دے دیا کہ تمہارا کام ہی یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو اللہ توفیق دیتا رہے، انشاءاللہ کہیے اللہ اس کی توفیق دیتا رہے۔ کسی بھی لیول پہ یہ کام ہو، کسی بھی انداز میں ہو، کوئی بھی اس کا ذریعہ بنے، اور ہزاروں اس کے طریقے ہیں۔ کوئی یہ سمجھے کہ شاید ممبر و محراب ہی اس کی جگہ ہے، تو یہ ایک زاویہ ہے کہ آپ ممبر و محراب پہ آ جاتے ہیں اور آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، یہ تو ایک زاویہ ہے اس کا۔ اس کے اور بھی بہت سارے زاویے ہو سکتے ہیں، بہت سارے اس کے اور بھی رنگ ہو سکتے ہیں۔ توفیق اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جس سے چاہے عطا فرمائے۔ لیکن خیر یہ منصب بہت بڑا ہے، اور دعا کریں اللہ اس منصب پہ اگر آپ کو لے آئے تو اسے کبھی بھی جانے نہ دے، ہمیشہ کے لیے یہ منصب آپ کی پہچان بنا رہے، اور اپنے لیے اس کو ہر شے سے عزیز سمجھیں کہ آپ کو توفیق ملی ہے کہ آپ ایک دو لوگوں کو، تین چار لوگوں کو بٹھا کر اللہ کا دین سکھاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کی ہمیشہ اپنے دل میں قدر رکھیں، اور اس نظام کی قدر کریں جس نظام سے آپ کو یہ سکھایا گیا، جس نظام سے آپ کو یہ ملا، جس نظام سے آپ کو یہ توفیق نصیب ہوئی کہ آپ کو اللہ نے
کوئی ایک دو لوگ ہی بٹھا دیا آپ کے پاس، بھئی آپ ان سے تو بہتر ہے نا جن کے پاس کوئی بھی نہیں بیٹھتا، جن کے قریب بھی کوئی نہیں رکھنا چاہتا، جن کے پاس بھی کوئی نہیں آنا چاہتا، اب ان سے تو بہتر ہی ہے۔ چلو ایک دو لوگ سن لیتے ہیں آپ کی بات، یہی بڑی سعادت ہے۔ تو اللہ توفیق دے، تو یہ 2 سے 4 ہوں گے، 4 سے 8 ہوں گے، 8 سے 16 ہوں گے، 100 ہوں گے، 100 سے 200 ہو جائیں گے، 100 سے 200 سے 1000 ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جسے چاہے جیسا چاہے انداز عطا فرمائے۔ لیکن یہ مقصد بہت بڑا ہے اور اس کا منصب بھی بہت بڑا ہے۔ دعا کرتے رہیے کہ اللہ کبھی بھی اس سے علیحدہ نہ ہونے دے، کبھی بھی اس سے علیحدہ نہ ہونے دے، اور اس کے لیے کسی بھی آپ حالت میں ہوں اس نیکی کو نہ چھوڑیں۔ آپ کے حالات سازگار ہیں، نہیں سازگار ہیں، آپ کو موقع مل رہا ہے، بعض اوقات نہیں مل رہا ہے، سخت ترین مشکلات کے دن آگئے ہیں، پھر بھی اس منصب سے علیحدہ نہ ہو۔ یہ آپ کا منصب ہے، یہ آپ کی یہ سیٹ ہے، اس سیٹ کو نہ چھوڑیں۔ یہ سیٹ آپ کے لیے ہے اور آپ کو یہ دی گئی ہے اور آپ اس سیٹ کے مکلف ہیں۔ اللہ اس کی توفیق دے۔ پھر ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ جو اس کی قدر نہیں کرتا، یعنی وہ اس سیٹ پہ لایا جاتا ہے اور اس سیٹ کی اس طرح سے وہ نہیں قدر کر پاتا، یا اس کو نہیں سمجھ پاتا، یا اس کو بوجھ سمجھنے لگ جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ شاید میرے لیے یہ مشکل ہو گیا ہے، بہت مشکل ہو گیا میرے لیے، میں نہیں کر پاؤں گا۔ تو میں نے دیکھا اللہ اسے ایسا علیحدہ کرتا ہے کہ اس کی نسلیں بھی دوبارہ واپس نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا بہت بڑا انعام۔ وہ چاہے تو کسی گدھے سے کام لے لے، وہ چاہے تو کسی جانور سے کام لے لے، وہ چاہے تو کسی کتے سے کام لے لے، تو خوش نصیب تھا کہ تجھے اللہ نے موقع دیا، تجھے اللہ نے توفیق دی کہ چلو ایک دو لوگ ہی تو تھے جو تیرے ساتھ اگر کر لیتے تھے تو بیٹھ جاتا تھا، تو اللہ نے اگر تمہیں موقع دیا ہوا تھا تو اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ تو اللہ اس کی توفیق دے انشاءاللہ۔ زیادہ تر اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ اس کی قدر ہی نہیں ہوتی، اور یہی سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرے اوپر کوئی چٹی ہے، یا میرے اوپر کوئی پھٹیک ہے، یا یہ کیوں کر رہا ہوں میں بار بار یہ کہنا کہ میرے لیے یہ مشکل ہے، میرے لیے یہ مشکل ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ یہ کہنا جی میری یہ پہلی پریورٹی بنے، بھائی کیسے بنے؟ وہ خود ہی ہے جو چیز پہلے ہی ہے آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ اٹ از آلریڈی ڈن، یہ پہلے ہی ہو چکا ہے، ڈیسائیڈڈ، فنشڈ، کلوزڈ، کہ تمہارا یہی مقصد ہے۔ ساری زندگی ہوتے پھرتے ہیں، کیا کرنا کیا چاہیے لائف میں، کیا ہونا کیا چاہیے لائف میں، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کدھر جانا ہے، ساری زندگی یہی سوچو۔ بھائی اللہ نے جواب دے دے کہ قرآن بھر دیا ہوا ہے، اور رسول نے جواب دے دے کہ بتا دیا ہوا ہے کہ یہی تمہارا کام یہ ہے، باقی جو دیگر معاملات ہیں وہ ہمارے حوالے کرو۔ تمہارا رزق ہے، تمہارے وقتی معاملات ہیں، تمہاری زندگی کے دیگر چیزیں ہیں، وہ ہم کریں گے نا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیوں نہیں کریں گے؟ جب باقیوں کا اٹھایا جو کخ نہیں کرتے، بولو نا، ان کا بھی اٹھایا ہوا ہے تو تیرا کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ جب تو ہمارا کام کرے گا، جب تو ہماری جو ڈیوٹی ہے دی ہوئی اس کو شروع کر دے گا، تو بتاؤ تیرا کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ یہ کیسی عجیب سوچ ہے، اگر میں نے یہ کام کر دیا تو باقی کام کیسے ہوں گے؟ استغفر اللہ کہو نا ذرا، بولو نا، کیسی عجیب سوچ ہے اور کیسا عجیب یہ ذہن ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو پھر باقی کام کون کرے گا؟ بھائی جن کے باقی کام ہو رہے ہیں جو نہیں کرتے، وہ کہ ان کے کون کر رہا ہے؟ ان کے بھی اللہ ہی کر رہا ہے، تو تیرے بھی کرے گا، تیرے بلکہ زیادہ بہتر کرے۔ تو خیر یہ اللہ توفیق دیتا ہے انشاءاللہ، سعادت مندی ہے اس کے لیے جس نیک رستے کا اللہ نے اسے موقع دے دیا، جس سے اللہ نے وہاں سے اٹھا کے یہاں بٹھا دیا، کہ وہ پہلے وہاں تھا پھر وہ یہاں آ گیا، پہلے اس کا منہ ادھر تھا پھر ادھر ہو گیا۔ تو یہ اس کی طرف سے بہت بڑا کرم، بہت بڑا فضل ہے۔ کہ کتب سیرت میں ایک بات آتی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ ظاہر ہے ایسی حالت میں رہے، کئی عرصہ رہے، غلامی کا ایک بہت
بچپن سے سلسلہ تھا، اور اس حد تک آپ کی تضحیق اور آپ کا جو ایک آپ کے لیے آزمائشوں کے انداز تھے کہ اس کو انسان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، کہ جب ذرا سی غلطی ہو جاتی تو کس طرح تکلیف دی جاتی، کس طرح مارا جاتا، کس طرح جو ہے وہ بالکل ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان کی شخصیت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس طرح کا انداز، عزت نفس کی دھجیاں اڑا دی، عزت نفس کو پامال کر دیجیے، تو ان کے لیے روزانہ ہر لمحے کی بات تھی۔ چونکہ آپ بہت کم بولا کرتے تھے، اور آپ کی عجیب سی ایک عادت تھی، وہ یہ تھی کہ آپ کلام بہت کم کرتے تھے، اور جب لوگ آپ سے پوچھتے بعد میں کہ آپ بہت کم کیوں بولتے ہیں، تو بڑا رو کے فرماتے کہ میں جب بھی بول رہا ہوں سزا پائی ہے، تو اس لیے میں کم بولتا ہوں، بولنا چاہتا ہی نہیں میں۔ تو عادت پہلے ایسی تھی، پھر آقا اسلام کی خدمت میں جب آئے تو ظاہر ہے پھر یہ قرآن سیکھا، قرآن کی آیات سیکھیں، اللہ کے نبی کا دین سیکھا، یہ ساری چیزیں جب سیکھیں، جب حضور نے فرما دیا کہ بھائی اب پھیلانا ہے اسے، تو بہت پریشان ہوئے کہ اب میری بھی ڈیوٹی ہے کہ میں نے بھی تو بتانا ہے کسی کو، میں نے بھی تو آگے سمجھانا ہے، لیکن کلام کرنا مشکل لگتا تھا۔ تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کی کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کلام کروں، لیکن میرے لیے یہ بالکل ناممکن ہے، میں بولنا میرے لیے ممکن رہا ہی نہیں، اور پھر یہ کہ میں ان آیات کے اوپر کیسے بات کر سکتا ہوں، ایک غلام کی کیا حیثیت ہے کہ اللہ کے کلام پہ بات کرے، اور اللہ کلام پہ بات کرے، کس طرح ہو سکتا۔ تو آقا اسلام نے بڑی محبت سے آپ کو سینے سے لگا لیا، پیار کیا، محبت سے آپ نے بڑی محبت فرمائی، ارشاد فرمایا بلال تم کم بولو گے لیکن تمہارے الفاظ میں برکت بہت ہوگی، لہذا بولنا نہ چھوڑنا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ بلال جہاں بات کرتے تھے آپ کئی لوگوں کے سینوں کو بدل دیا کرتے تھے۔ تو لہذا یہ اس شخص کے لیے بھی ہے جس کو بولنا نہیں بھی آتا، وہ اس کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ ضرور اللہ کی دین کے لیے بات کرے اور اپنی زبان کو کھولے، اس زبان کی گرہ کو کھول دے اور اللہ پہ چھوڑ دے کہ اس کی تاثیر اللہ کی طرف سے ہے، تاثیر دینے والا اللہ ہے، دلوں کو بدلنے والا اللہ ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنی زبان کی گرہ کھولے رکھو اور اللہ کے لیے کوئی نہ کوئی کلام کرو، اللہ کے لیے بولو، اللہ اس کی توفیق دے انشاءاللہ۔ حضرت مجدد پاک اب اس میں 4 لوگوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو مبتدی ہے اور جو منتہی ہے، یعنی ایک ایسا سالک جو مبتدی ہے یعنی وہ ابھی آغاز میں ہے، بیعت کیے ہوئے کچھ وقت ہی ہوا ہے اور بیعت کی بھی اس طرح سے برکتیں نہیں ہیں، اور ایک وہ ہے جو منتہی ہے۔ منتہی وہ ہے جو انتہا میں جا چکا ہے، بیعت کی برکتیں لے چکا ہے اور اللہ نے اس پہ یہ کرم کیا ہوا ہے کہ وہ اب انتہا کے معاملات کی طرف جا رہا ہے۔ تو مبتدی اور منتہی کے درمیان آپ فرماتے ہیں 4 فرق ہوتے ہیں۔ کتنے بولو؟ 4 فرق۔ اول پہلا یہ ہے کہ مبتدی مخلوق کی طرح دنیا میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، یعنی مبتدی جو ہے اس کا معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ 10% ہی اصل میں ابھی دین کی طرف یا اللہ رسول کی طرف آیا ہوتا ہے، باقی 90% یہ دنیا میں ہی پھنسا ہوتا ہے، اور اس کا ہر وقت دھیان، ہر وقت اس کی توجہ، ہر وقت اس کے خیالات دنیا کے اندر ہی پھنسے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مخلوق کو دین کی طرف لانے کا اس کے اندر سوچ اور خیال ہوتا ہی نہیں، کیونکہ خود ابھی دنیا کی طرف پھنسا ہوا ہے تو اس نے مخلوق کو کیا لانا ہے، تو خود ابھی اس طرح سے نہیں ہوتا، کیونکہ مبتدی ہے، ابھی شروع کے دن ہیں، ابھی اس طرح سے نہیں، اس کے اندر وہ ذوق نہیں ہے، وہ شوق نہیں۔ تو یہ تو اللہ کا احسان ہے نا کہ اللہ جس کو یہ شوق دے دے اور مبتدی ہونے کے معاملات سے اللہ اسے نکال لے اور آگے اللہ اسے
توفیق دے دے۔ تو یہ پہلا ہے کہ مبتدی مخلوق کی طرح دنیا میں پھنسا ہوا ہے، اور اب اس کا دل اس طرف راغب نہیں ہوگا کہ اس کو دنیا کی اتنی مصروفیات ہوں گی، اتنا دنیا کے ساتھ اس کا دل لگا ہوا ہوگا، اتنی دنیا کے ساتھ اس کی رغبت ہوگی کہ وہ رغبت اس سے چین نہیں لینے دے گی، اور لہٰذا وہ اس رغبت کی وجہ سے دنیا کی رنگینیوں میں کھویا رہے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر مریدان یہی ہوتے ہیں کہ وہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ حالانکہ بیعت بھی کی ہوتی ہے، کئی عرصہ بھی ہو جاتا ہے، 5 6 سال 10 سال ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ ابھی تک وہ ابتدا میں گھوم رہے ہیں، ابھی تک ابتدا سے آگے جا ہی نہیں پائے۔ اور یہ کہنا کہ شیخ کا یہ قصور ہے، استغفر اللہ، تو یہ سب سے بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ وہ شیخ کا کیا قصور ہے؟ شیخ نے تو تمہیں سمجھا دیا، بتا دیا، رستہ بتا دیا، اب رستے پہ ہاتھ پکڑ کے تو نہ تجھے چلائے گا، وہ ہاتھ پکڑ کے تو نہیں چلا سکتا، اب تو تمہیں سمجھا دیا رستہ، اب رستے پہ چلنا تم نے خود ہے، اور خود محنت کرنی ہے، خود کوشش کرنی ہے، خود جان مارنی۔ تو لہٰذا بس فضول قسم کی باتیں سوچتے رہنا کہ دیکھیں جی حضرت صاحب بھی ہمیں کوئی نہیں سمجھاتے سکھاتے، اور ہمیں انہوں نے ہی کچھ ہمیں نہیں شاید دیا۔ اس طرح کے فضول لوگ جو ہے نا، سوائے ایسے لوگوں کو کہ ایسے لوگوں کو اللہ ہی ہدایت دے، یا اللہ ہی ایسے لوگوں کو اٹھا ہی لے، یہی بہتر ہے کہ زمین پہ گند کم ہو جائے، ہدایت دے دے یا اٹھا لے، تاکہ بجائے اس طرح کی فضول سوچوں کہ دیکھیں جی ہمیں تو سمجھاتے نہیں، سمجھاتے نہیں۔ بھئی آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج چمک رہا ہو اور سورج کی روشنی سے آپ خود دور ہوں، تو آپ کہیں جی سورج چل کے میرے کمرے میں کیوں نہیں آتا؟ وہ سورج تو چمک رہا ہے، باہر جاؤ نا، جا کے روشنی لے لو، آپ خود ہی سائے میں ہیں، خود ہی آپ سورج سے علیحدہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہنے سورج آئے میرے پاس، خود ہی چلتا ہوا ہے۔ تو ایسا لوگ، ایسے بندوں کو سوائے جوتیاں مارنے کے اور کیا بندہ کہہ سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کو عقل موت ہی کوئی نہیں کہ ہر چیز چل کے تمہارے ڈرائنگ روم میں بولیے نہیں آتی، ورنہ ہوتا ہے ایسے۔ نہ دنیا کا اصول ہے، بھئی دنیا کا بھی نہیں ہے تو اللہ کا اور آخرت کا تم نے خود ہی بنا لی۔ دنیا کی ہر چیز کے لیے بھی روٹی دو روٹیاں کمانی ہوتی ہیں، لگ لو جاتی کہ کمرے میں بیٹھے ہوتے کما لیتے ہو سارا کچھ، جاتے ہو نا باہر، جا کے وہاں پہ اپنا خوب رگڑتے ہو ہر شے، ذہن، سوچ، جسم، ہر چیز وہاں استعمال کرتے ہو، پھر کہیں جا کے 2 روپے کماتے ہو۔ تو 2 روپے کمانے کے لیے تمہیں اتنی رگڑا دیا جاتا ہے روزانہ، تو اللہ کی ذات کمانے کے لیے خود ہی آ جائے گی، وہ اتنا سستا ہے کہ وہ خود ہی چل کے آئے گا تیرے پاس۔ تو ایسے انداز بے وقوفانہ ہیں، اور ایسا مبتدی شخص کبھی بھی منتہی نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ مبتدی رہے گا، کیونکہ وہ محنت کرنے کا عادی نہیں ہے، محنت کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ صحبت شیخ کے بغیر کیا چیز ممکن ہے؟ بول دیجئے، صحبت شیخ کے بغیر آپ کس طرح سے افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو چیزیں ملیں؟ یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکے گا۔ صحبت شیخ سب سے اوپر ہے کہ ان کے قریب جایا جائے، بیٹھا جائے، وقت دیا جائے، ان کی صحبتوں میں جانے آنے کا ایک سلیقہ بنایا جائے، اس کے لیے کوشش کی جائے، اس کے لیے پوری محنت کی جائے، ذہنی روحانی صحبت میں رہا جائے، روحانی صحبت میں بیٹھا جائے، ذہنی صحبت میں رہا جائے، ہر وقت خیالات میں انہیں رکھا جائے، جسمانی طور پہ جایا جائے، پھر یہ کرموں کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو مبتدی کیا آپ فرما رہے ہیں کہ مخلوق کی طرح دنیا میں پھنسا ہوا ہے، یہ نہیں کبھی بھی مخلوق کی ہدایت کا سبب بنے گا۔ یہ شخص بیچارہ خود ہی اپنی ہی دنیا بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اور ادھر ہی بس اس کی دنیا ختم ہو جاتی ہے جہاں اس کی اپنی ذات ختم ہوتی ہے، اس کا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ خطرناک حالت کہ انسان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ترقی نہ کرے اور اس کو ترقی کے انداز نہ ملے، وقت گزرتا جائے اور ترقی نہ کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ اس کی توفیق دے۔ دوسرا فرمایا، دوم یہ کہ مخلوق کی طرف متوجہ ہونا منتہی کے لیے غیر اختیاری مخلوق کی طرف متوجہ ہونا منتہی کے لیے غیر اختیاری اور صرف رضائے حق کی وجہ سے ہے۔
مخلوق کی طرف متوجہ ہونا منتہی کے لیے غیر اختیاری، یعنی منتہی جو ہے اس کو آپ فرما رہے ہیں، اس کا یہ فرق ہے کہ وہ مخلوق کی طرف غیر اختیاری طور پہ متوجہ ہوتا ہے، اس میں اس کا اختیار ہے ہی نہیں، یعنی اللہ اسے اتنا اپنا کرم اور فضل دے چکا ہے کہ اب وہ مخلوق کی طرف متوجہ ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، غیر اختیاری ہے اس کے لیے کہ وہ چاہے آج رات سو جائے، رہنے دے درس نہیں جانا میں، کیوں؟ ہو ہی نہیں سکتا، اس کے اختیار میں یہ چیز ہے ہی نہیں۔ بولے کہو نا سبحان اللہ، بولے کہ نہیں آج موڈ نہیں ہے، آج دل نہیں چاہ رہا، آج بارش ہو رہی ہے، آج رہنے دیتے ہیں، بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں کرنے کا، یہ اختیار میں ہے ہی نہیں آپ کے، اٹھے اور جائیں۔ تو غیر اختیاری طور پہ وہ مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ رضائے حق، وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہے، اس کو کسی سے کوئی غرض نہیں، یہ منتہی ہے۔ اور سنو، مبتدی میں مخلوق کی طرف رجوع ذاتی غرض اور اپنی خواہش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مبتدی جو ہیں وہ جب بھی مخلوق کی طرف توجہ کریں گے تو اپنی ذاتی غرض کی وجہ سے، یعنی تعریف بڑی ہو جاتی ہے، چلو کوئی 4 پیسے مل جائیں گے، چلو کوئی 2-4 لوگ سلام کر دیں گے، عزت مل جائے گی، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بس اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو، اس کی ذاتی اغراض ہوتی۔ مبتدی کے لیے مخلوق کی طرف جانا ذاتی غرض کی وجہ سے، یہی وجہ ہے کہ مبتدی کی گفتگو سے انقلاب نہیں آ سکتا، اس کی باتوں سے انقلاب نہیں آ سکتا، ممکن ہی نہیں کہ وہ انقلاب لے آئیں، کیوں؟ ان کے اندر وہ ذاتی اغراض کے پیچھے وہ اس کی جو ذاتی اغراض کے زہر ہیں نا وہ پل رہے ہیں، اپنی ذاتی غرض۔ جب تک کوئی موٹیویٹ نہ ہو، جب تک کوئی آگے سے بڑا کوئی پیار محبت نہ کرے، جب تک کوئی بڑی آگے سے جو ہے وہ بار بار فون نہ آئیں، بار بار، وہ نہیں جائے گا، اس کے اندر وہ ذاتی غرض پل رہی ہے۔ اور جو اللہ کی رضا کے لیے لگا ہوگا اسے ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اس کے لیے غیر اختیاری ہے کہ وہ مخلوق کی طرف متوجہ ہو، وہ اختیار سے نکل چکا ہے۔ تو اللہ ایسا بنائے انشاءاللہ کہ ایسا موقع آئے کہ یہ چیزیں اختیار سے ختم ہو جائیں، اور جب بھی ایسا موقع آئے کہ دین کا درس دینا ہے، دین کی بات کرنی ہے، یا کوئی ہفتہ وار ماہانہ سلسلہ چل رہا ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے، ماہانہ سلسلہ آ گیا ہے، تو اس کے اوپر وہ کمال یہ ہے کہ جب ایسا معاملہ بن جاتا ہے، اللہ توفیق دے دیتا ہے جب، تو ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہم تو اسی دشت کے سیاح ہیں، اسی دشت کی مسلسل سرگردانی میں لگے ہوئے، تو ہم نے تو یہ دیکھا ہے جو ہی وہ وقت آتا ہے نا، اللہ ساری چیزوں کو بلاک کر دیتا ہے، یعنی وہ کوئی چیز، کوئی مصروفیت اس مصروفیت کو روک نہیں اب پائے گی، یعنی ہر چیز بلاک ہو جائے گی، آپ کو غیر اختیار کر دیا جاتا ہے، اور آپ کو غیر محسوس طریقے سے محسوس نہیں کرایا جائے گا، لیکن ساری دنیا آپ سے دور کر دی جائے گی، اور آپ کو کہا جائے گا جی راستہ کھلا، جائیں جا کے شروع کریں اپنا کام۔ سواری بھی حاضر ہے، بندے بھی حاضر ہیں، موقع بھی بن گیا ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، حالت بھی ٹھیک ہے، ذہن کے اندر پورا مضمون بھی اتار دیا گیا ہے، پوری برکت بھی دے دی گئی ہے، سوچ بھی دے دی گئی ہے، اب آپ کے لیے سوائے یہ کرنا کہ جا کے وہاں بیٹھیں اور اپنا کام کریں، کوئی آپشن چھوڑی ہی نہیں جاتی۔ بندہ کرے کیا؟ بلکہ کہوں نا سبحان اللہ، بولو، بندہ کرے کیا؟ کوئی آپشن چھوڑی ہی نہیں گئی، ساری چیزیں بلاک کر کے، ہر چیز سے بند کر کے، ہر چیز میں غیر محسوس طریقے سے دور کر دی گئی، اور ساتھ ہی یہ دل میں خیال ڈال دیا گیا کہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، پہنچیے وہاں پہ جا کے بات کریں جا کے، تو غیر اختیار کرتے، بالکل اختیار میں ہے ہی۔ تو کیا ہے، جب تک آپ کے اختیار میں ہے تو سمجھو کام خراب ہی ہے، بول دو نا بھائی، بول دو، اس وقت تک کام خراب ہے کہ آپ کے اختیار میں چل رہا ہے، اچھا رہنے دیتا ہوں آج، اچھا چھوڑ دیتے ہیں، اچھا یہ کر لیتے ہیں،
اچھا فون آ گیا، وہ اچھا وہ آگ لگ گئی فلاں جگہ، وہ فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ بچہ زخمی ہو گیا، اور سب ایسی چیزیں بلاک کر رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ کی توجہ جا رہی ہے ادھر، آپ ابھی اختیار میں ہیں، اور یہ اللہ کی بارگاہ سے نہیں ہو رہا ابھی بھی، اللہ ابھی بھی آپ کو پسند نہیں کر رہا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو اس کے کام میں چلے دنیا اسے روک سکے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر طرف سے اللہ مدد عطا فرماتا ہے، اور اس کی زندگی کے انداز ایسے بنا دیے جاتے ہیں کہ موقع ایسا ہی ہے، تو اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ۔ وقت آئے گا تو یہ چیزیں خود ہی آپ کے سامنے کھل جائیں گی، اور جب آپ خود سے یہ سب کچھ کر رہے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی میں اب میں اللہ کی طرف سے کر رہا ہوں، اب میرا کام اللہ کی طرف سے ہو گیا، کیونکہ میرا اختیار ختم ہو گیا، میرا اختیار ختم ہو گیا۔ اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ سوائے اس کام کے آپ کے لیے وہ کام چھوڑتا ہی نہیں ہے، اٹھے ہو جا کے وہ کام کر، تو اللہ اس کی توفیق دے۔ سنیے، تیسرا فرق یہ ہے، مبتدی کے لیے خلق سے روگردانی کر کے، دھیان کیجئے گا، مبتدی کے لیے خلق سے روگردانی کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا آسان ہے۔ بڑے دھیان سے سنیے، مبتدی کے لیے بولیے، خلق سے روگردانی کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا آسان ہے۔ پھر دھیان کیجیے، مبتدی کے لیے خلق سے روگردانی کر کے، یعنی مخلوق سے علیحدہ ہو کر، مخلوق کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا آسان ہوتا ہے۔ اسے یہ آسانی لگتی ہے، یار مصلی جاؤ نماز پڑھو، بولو نا بھائی، اسے یہ بہت اچھا لگتا ہے، مسجد پہنچو، جماعت سے نماز پڑھو، بہت اچھا لگتا ہے، اسے بہت اچھا لگتا ہے، تسلی سے بیٹھو، تسبیح پڑھو، اسے بڑی اچھی اس کی یہ اندر سے کیفیت ہوتی ہے کہ اب جو ہے چونکہ وقت بھی ہے، تسلی سے بیٹھو یار، بیٹھ کے کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں بیٹھ کے، یعنی یہ سارے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، مبتدی کے لیے۔ پھر سنیے، کس کے لیے بول دو؟ یہ مبتدی کے لیے ہے کہ اس کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، اور وہ آسانی میں فیل کرتا ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ یار یہ تو بہت آسان کام، وضو مارو، وضو کرو نہیں، بول دو وضو مارو، تسلی سے پنکھا چلاؤ، مصلی بچھاؤ، اللہ تمہارے سامنے، تم اللہ کے سامنے، موجے مارو، اور دل میں وہ بار بار خیالات لائے گا کہ اچھا اب ذکر کر رہا ہوں، کتنا میں بہتر ہو گیا، میرے لیے کیا ذکر ہو رہا ہے، اور ذکر کی کیا برکتیں ہیں، پھر اللہ نے کتنا ذکر کو برکت دی، کتنا ذاکر کو برکت دی، وہ بار بار سوچوں میں یہ چل رہی ہیں چیزیں، خوش ہوتا رہے گا، بڑا خوش ہوگا، ہونا چاہیے بھی، بول دو نا بھائی، ذرا بولو نا، ہونا چاہیے بھی، ذکر کر رہا ہے نا، ذکر کے انداز ہیں، ذکر کے معاملات ہیں، تو وہ ذکر میں وہ چل رہا ہے، اس کو خوشی ہو رہی ہے کہ چلو کافی بہتر ہو گیا، اور ساتھ اللہ بھی خوش ہو رہا ہے کہ اللہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے، میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے، تو اس کے لیے مخلوق کی طرف سے روگردانی کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا آسان ہے۔ میں قربان جاؤں آپ کے اس جملے پر، اڑا کے رکھ دیا سب۔ جناب ابھی آپ نا یہ نرسری کے طالب علم ہیں، آپ نے اپنی جو یہ بنائی ہوئی ہے نا اپنے اندر جو نیکی کا بہت بڑا آپ نے جو مینار کھڑا کیا ہوا ہے نا، آپ ابھی نرسری میں، آپ کے لیے بڑا آسان ہے، یہ بہت اچھا لگتا ہے نا آپ کو یہ سب کچھ، تو آپ تو بہت بہت ابھی چھوٹے درجے پہ، یہ تو معاملہ کچھ بھی نہیں، یہ ہمت مجدد پاک ہی کر سکتے ہیں، میں کہوں نا سبحان اللہ بولو، یا آپ بھی یہ لکھ سکتے ہیں کہ مبتدی کو خلق سے روگردانی کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا آسان ہوتا ہے، اسے بڑا اچھا لگتا ہے، بہت اچھا۔
چلیں عمرہ کرنے چلتے ہیں یار، عمرہ کرنے چلتے، بڑا خوش ہو رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، آہا بھاگ رہا ہے، پھر رہا ہے، صفا مروہ ہو رہی ہے، طواف ہو رہے ہیں، بڑا خوش ہو رہا ہے، عمرہ کر لیا۔ مخلوق کدھر جا رہی ہے؟ جائے کھڈے میں تو طواف کر رہا ہوں نا، بڑا خوش ہو رہا ہے، کیوں؟ ابھی مبتدی ہے، یعنی ابھی اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ اصل مقصد منصب یہ نہیں تھا، اصل مقصد اور منصب بولو یہ نہیں تھا، یہ کس طرف میں چلا گیا، وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور جتنے ایسے لوگ آپ کو زندگی میں نظر آتے ہیں، آپ ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں ان باتوں کو، جتنے ایسے لوگ ہیں زندگی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے تسبیح درود، بیٹھ کے مصلی اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ لگے رہتے ہیں، مجدد پاک کے نزدیک وہ مبتدی ہیں۔ بول دو، اگر وہ مخلوق سے روگردانی کر کے یہ کام کر رہے ہیں، لفظ دیکھیے، مخلوق کو چھوڑ کر تو یہ کام کر رہے ہیں، تو آپ فرما رہے ہیں یہ ابھی بیچارہ پہلی جماعت میں ہے، یہ کچھ بھی نہیں، اس کے انداز بہت چھوٹے۔ شیطان بھی تو یہی تھا، بول دو نا، اس نے بھی تو یہی کیا ہوا تھا، اپنا ہی سارا کچھ سوار کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو کہا مبتدی کو خلق سے روگردانی کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا آسان ہے، مطلب بہت آسانی فیل ہوتی ہے جی۔ اور چونکہ ہمارا نفس جو ہے، سنیے دھیان کیجئے، ہمارا نفس جو ہے یہ بھی آسانی پسند ہے، اس کو آسانی بہت پسند ہے، یہ آسانی کے اوپر تمہیں لانا چاہتا ہے، یہ آسانی کے معاملات میں رکھنا چاہتا ہے۔ جہاں کہیں مشکل آئے گی نا، نفس وہیں تنگ ہوگا اور نفس وہیں پہ آپ کو روکے گا، کہے گا یار یہ تمہارا کام نہیں، تم سے ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ مشکل والا معاملہ شروع ہوا۔ جو ہی مشکل شروع ہوئی نفس کے خلاف ہو گیا، اب وہی مشکل اصل میں اللہ کی طرف لے جانے والی تھی، وہی مشکل آگے وہ اللہ کی طرف لے جانے والی۔ توفیق۔ تو چونکہ مبتدی ایسا نہیں سوچ سکتا، وہ اپنے خیال میں اس ذکر کو ہی بہتر سمجھتا ہے اور اس ذکر کو ہی سارا کچھ سمجھ کے بیٹھا رہتا ہے اور اسی کو انداز رہتا ہے، لیکن اصل مقصد یہ نہیں ہے۔ بول دیجئے، اصل مقصد یہ نہیں، قطعاً یہ نہیں، مقصد کچھ اور تھا۔ اب سنیے آگے، منتہی کے لیے مخلوق سے اعراض کرنا محال ہے، اس کے لیے آسان ہے، بول دو، اس کے لیے خلق سے مخلوق سے اعراض کرنا کہ یار لوگوں کو چھوڑ دوں، رہنے دوں، دو بندے اگر ہدایت مجھ سے لے رہے تھے تو رہنے دیتا ہوں انہیں بھی، اس کو یہ مار ڈالتی ہے بات، اس کو یہ بات اندر سے کاٹ ڈالتی ہے کہ میں مخلوق کو چھوڑ دوں، مطلب مخلوق کی رضا اور اللہ کو اور اس کے انداز کو اس طرح سے لے کے چلوں، کرتا رہوں، نہیں، ایسا کرنا اس کے لیے بول دو کیا ہے، محال ہے، ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہر لحاظ سے مخلوق کا خیال، ہر لحاظ سے مخلوق کی طرف توجہ۔ میں بات کرنے لگا ہوں آپ سے، دھیان رکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت حالت کیا ہے اور آقا دو جہاں کا انداز کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو جو منصب دیے ہیں ان میں ایک منصب بہت بڑا آپ کا، خیر باقی بھی بہت بڑے ہیں، لیکن اس کا ذکر اللہ نے خاص طور پہ قرآن طیبہ میں، قرآن کریم کی آیت میں کیا ہے، اور وہ ہے رحمت للعالمین۔ غور کیجیے گا اس لفظ پہ، آپ سارے عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور عالمین مخلوق کا نام ہے، جتنے عالمین ہیں وہ اللہ نے بنائے ہیں، وہ اللہ کی خلق ہے، اور حضور انہی کے لیے رحمت بنے ہوئے ہیں۔ یعنی میں ایک بات اور کروں، پورا دھیان رکھیے گا، مشکل ترین باتوں میں سے ہے، حضور کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے، آپ کی ساری توجہ اللہ کی مخلوق کی طرف ہے، کلیتاً، مکمل، آخری حد تک حضور مخلوق کی طرف متوجہ، اللہ سے سارا کچھ لے چکے ہیں آپ،
اور مزید بس اللہ آپ کے درجے بلند فرما رہا ہے، جو لینا تھا اللہ سے وہ سب کچھ لے کے حضور مخلوق کی طرف توجہ فرما رہا ہے، یعنی آپ کا ہر لمحہ مخلوق کی طرف ہے، ہر وقت دھیان مخلوق کی طرف ہے، ہر وقت کرم مخلوق کی طرف ہے، فضل مخلوق کی طرف ہے، سارے اپنے جتنے ان کے درجات، ان کے فائدے مخلوق کی طرف ہیں، اور ان کا رخ مخلوق کی طرف ہے۔ میں کہوں نا سبحان اللہ، بولو، ان کی ڈائریکشن مخلوق کی طرف ہے۔ اللہ سے وہ لے چکے ہیں سب، اللہ نے سب کچھ دے۔ رحمت للعالمین جب کہہ دیا بول دو تو رہ کیا گیا؟ ذرا بتا دو نا بھائی، رحمت للعالمین جس کو ٹائٹل دے دیا، اب اس کو کہا وہ کہے اللہ اور بھی دے، تو اللہ فرمائے گا آپ کیا سب کچھ تو دے دیا آپ کو۔ ایک آخری درجہ تھا عبد ہونے کا، اللہ نے وہ بھی عطا فرما دیا۔ آخری مقام تھا سب سے آخر پہ، جس کو سب سے آخری درجہ دے اسے عبد کہتا ہے، وہ بھی کہہ دیا یا نبی تو عبدہ و رسول، اور باقاعدہ قرآن میں اتار کے کہا کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، ہم نے اپنے بندے پہ جو اتارا ہماری مرضی۔ تو سارے درجے تو دے دیے، مجھے بتا دیجئے، اگر میں کسی جگہ غلط ہوں تو میری تصحیح کیجئے کہ مزید درجوں کی گنجائش کیا رہ گئی ہے؟ کیا ابھی بھی سوچتے ہیں آپ کے حضور کو کوئی درجہ نہیں ملا ہوا؟ کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ آقا دو جہاں ابھی بھی کسی درجے سے محروم ہے، یا کسی بھی درجے سے اللہ نے آپ کو بھی روکا ہوا ہے؟ استغفر اللہ، کہ نہیں ابھی نہیں یہ دینا، وہ بھی نہیں، ہر درجہ دے دیا ہوا ہے۔ ہاں اظہار شاید حشر کے دن ہو، بول دیجئے، شفیع ہے نا آپ، تو شفاعت حضور حشر کے دن دکھائیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ کہنا کہ ابھی آپ شفیع نہیں ہیں تو اس پہ تو غلطی ہے نا، غلط بول گئے آپ۔ ابھی شفیع نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شفیع آپ ابھی بھی ہیں، لیکن اظہار اللہ حشر کے دن فرمائے گا اس کا۔ کون سا درجہ ہے جو آپ کو نہیں ملا ہو؟ کس درجے پہ آپ فائز نہیں ہیں؟ کون سا درجہ اللہ نے روکا ہوا ہے؟ یا کس درجے کو اللہ نے ابھی کہا کہ نہیں ابھی نہیں، میرے محبوب آپ کو دینا، یہ میں نے اپنے پاس رکھنا ہے، آپ کو نہیں دینا؟ مجھے بتائیے کون سا ایسا درجہ؟ کوئی ایک درجہ بھی نہیں ہے۔ اب مجھے ذرا مشکل ایک اور بات بھی کرنے دیں۔ اب ایک آخری درجہ ہے جسے اللہ نے اپنے لیے رکھا، اور وہ ہے عبادت۔ بول دیجئے ہے نا؟ اب یہ آخری درجہ ہے، اور اس پہ اللہ نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہوا، عبادت اسی کی ہے، رسول نے بھی یہی فرمایا عبادت اسی کی ہے، سب کچھ اسی کے لیے ہے۔ اللہ کے ہاں یہ شرک ممکن ہی نہیں کہ کسی اور کی عبادت کی جا سکے، اور اس کے نبی یہی کروانے آئے، سارا کچھ اس کے نبی کروانے ہی اللہ کی عبادت آئے ہیں۔ ذرا بول دو میں نے کیا کہا؟ کروانے ہی اللہ کی عبادت آئے ہیں، وہ ان کا مقصد یہ ہے، سارے نبی ایک ہی مقصد سے اترے کہ اللہ کی عبادت کرو، عبادت اللہ کی ہے، عبادت اللہ کی ہے۔ یہ فلاں تمہارا جو خدا ہے یہ غلط ہے، یہ فلاں خدا یہ بھی غلط ہے، یہ جو تم نے اللہ بنایا یہ بھی غلط ہے، جو بھی بنایا ختم، یہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس کے، یعنی سارے نبی ایک مقصد کے اوپر اترے۔ مجھے بتائیے کہ جب سارے نبیوں کا ایک ہی مقصد تھا، اور حضور اسلام کا بھی یہی تھا، اور آپ سب سے بڑی توحید کے علمبردار ہیں، اور توحید کا اظہار ہی آپ ہیں، بلکہ آپ نے ہی بتایا آ کے کہ وہ ایک ہے۔ توحید تو چھوٹتی ہی آپ سے ہے، توحید تو پھوٹتی ہی آپ سے ہے۔ توحید کو اگر آپ سے ہی علیحدہ کر دیا جائے تو توحید بچتی کہاں ہے؟ تو آقا دو جہاں ہی تو توحید کی اصل علمبردار ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا آپ کے لیے؟ مجھے آپ کی توجہ چاہیے۔ فرمایا مجھے اجازت دیں، میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ آن ریکارڈ ہے، حدیث کی کتابیں ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں، ان میں باقاعدہ ہجرت کے دوران یہ واقعہ ہوا کہ فرمایا حضور میں نے دیکھا بکریوں نے سجدہ کیا، تو حضور ہم انسان بھی اس بات، ہم انسان ہیں، ہمیں بھی حکم اور دیجئے، اور میں آج یہ اگر کر دوں تو مجھے اجازت دیجئے۔ اب یہ کوئی وہ شخص نہیں ہے بھائی جو 2 کتابیں پڑھ کے عشق عاشق کے رسول بنا ہوا ہے۔ یہ وہ شخص نہیں ہے جس نے چند دن کسی کے نعرے سنے اور چند دن حضور کی جو تعریفیں سنی اور وہ عاشق کے رسول بن گیا۔ یہ ابو بکر ہے۔ کون ہے؟ بول دو، پھر بولو یار، یہ نام ہی بڑا مزیدار، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ابو بکر ہے جو ایسا سمجھدار ہے کہ وہ تو اس کی تو سمجھ اس وقت بھی ہل نہیں پائی جب واقعہ دو جہاں کا وصال ہو گیا۔ اس وقت بھی واحد انسان جو اس وقت بھی اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھا،
اور اپنے آپ کو قدموں پہ جمائے ہوئے تھا وہ ابو بکر تھا. باقی تو ہر صحابی ہل کے رہ گیا. ہر صحابی کی ذہن اور سوچ کی پرتیں بھی جو ہے وہ بڑے بڑے صحابہ اس وقت کئی کپڑے پھاڑ کے جنگلوں کی طرف نکل گئے. کوئی دیواروں سے ٹکرے مار رہا ہے, کوئی رو رہا ہے, کوئی سر پہ ہاتھ مار رہا ہے, کوئی کہتا ہے اب میں اندھا ہو جاؤں. کیا کیا لفظ ہیں صحابہ کے. حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. ایک شخص ہے جو اس وقت بھی اپنی سوچ کو سنبھالے ہوئے, اتنا بڑا سانحہ ہونے کے بعد بھی وہ ہلا نہیں. اور نہ صرف سنبھالے ہوئے بلکہ صحابہ کو آگے بتاتا ہے خبردار اگر کسی نے ایسا کہا کہ حضور اب واپس آئیں گے, حضور چلے گئے, اب آپ کا وصال ہو چکا, اور اس بات کو سمجھو کہ ایسا ہونا تھا اور حضور نے جانا ہی جانا تھا, حضور چلے گئے. صحابہ کو ہوش دلانے والا بھی ابو بکر تھا. ہوش دلانے والا, کدھر جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو. قرآن کی آیت پڑھی, کیا نبی جب چلا جائے گا تو تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے. تو اس وقت بھی جو شخص سنبھال سکتا ہے تو وہ ایسا جملہ یوں ہی نہیں بول سکتا. بلکہ کہو نا سبحان اللہ, کہ مجھے اجازت دی جائے میں آپ کو سجدہ. اب جو عشق والے ہیں نا وہ جب اس لیول پہ پہنچتے ہیں تو ان کی زندگیاں, ان کی سوچیں, ان کے انداز اور ہوتے ہیں. لہذا عشق والے پھر اور انداز سے بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ عبادت اللہ ہی کی ہے اور عبادت ہونی بھی اسی کی چاہیے, لیکن نہ جانے کس حد تک اللہ کو نبی سے محبت ہے. وہ محبت کا کتنا بڑا انداز ہے کہ اب یہ ایک درجہ تھا میرے پاس عبادت کا, چلو اے نبی ویسے تو ہے میری ہی, لیکن چلو کہنے کی حد تک تجھے بھی دے دیتے ہیں تھوڑی دیر کے, کہنے کی حد تک. مجھے کہو نا سبحان اللہ, بولو. کہا تو تھا کسی نے آپ کو. مجھے بتائیں ایک درجہ رہ گیا تھا کہ اللہ نے عبادت اپنے پاس رکھی ہوئی تھی, یہ اس کی کائنات میں یہ جملہ سنا گیا, ریکارڈ ہوا. مجھے کہو نا سبحان اللہ, کہیں ریکارڈ ہوا کہ نہیں؟ کس جگہ تو وہ جملہ ریکارڈڈ ہے اور وہ لکھا گیا ہے کہ ابو بکر کے نامہ اعمال میں جملہ لکھا گیا ہوگا. جب آپ کا نامہ اعمال کھلے گا, بولو نا بھائی, تو وہ جملہ لکھا ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں سجدہ کر دوں آپ کو. تو اس کی کائنات میں اس کا اظہار ہو چکا. میرے نبی کو اللہ نے کتنے درجے دیے, وہ تو الگ بات ہے. کہ دو جہان نے پھر فوراً فرمایا خبردار ابو بکر, عبادت صرف اللہ کی ہے. تو اس کا مطلب حضور اس وقت بھی ہوش میں تھے. آئے بول دو نا, آقا دو جہاں کا ہوش اس سے بھی بڑا ہے. حضور کا اپنا جو اندر سے استقلال ہے اور آپ کا جو اللہ سے پیار ہے, وہ قصد کا تن کسی چیز کو کمپرومائز نہیں ہونے دیتا. وہ کہتا ٹھیک ہے آپ نے بول دیا, لیکن خبردار اب آئندہ نہ یہ جملہ بولیے. بات ختم ہو گئی. حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے. لیکن کائنات عشق میں کچھ اور ہوا, کائنات محبت میں کچھ اور ہوا, کائنات محبت میں کچھ اور لکھا گیا. جو حقیقتوں کی کائنات ہے وہاں کچھ اور لکھا گیا, اور جو عشق والوں کی کائنات ہے وہاں کچھ اور لکھا ہے. الگ ہو. تو میں آخر میں اسی بات پہ آنا چاہتا ہوں. کیا کہ دو جہاں چونکہ سارے درجے لے چکے ہیں, لہذا اللہ کی تو توجہ کرنے کا وہ انداز ہے ہی نہیں. سارا توجہ کا انداز مخلوق کی طرف. دے دو, انہیں دے دو, انہیں عطا کر دو, ان کو فضل دے دو, ان کے اوپر رحمت کر دو, ان پہ فضل کر دو. لہذا جو ان سے مانگ بیٹھے, میں کہنے لگا ہوں ایک بات, جو ان سے مانگ بیٹھے وہ کہتا ہے دیر سے مانگا, پہلے مانگ لینا چاہیے. کیونکہ جو ان سے کہہ دے وہ دیے بغیر نہیں چھوڑیں گے. اب تمہیں آپ کہہ کے دیکھیں کچھ ان سے, آپ ان سے عرض کر کے دیکھیں, آپ ان کے لیے ان کو کچھ اپنے دل سے کچھ بول کے دیکھ لیں, وہ دیے بغیر اب نہیں چھوڑیں گے. تو نانا کہتا رہ جائے گا, وہ کہیں گے اب نہیں, یا تو ہم سے کہتا نا, اب تو نے کہہ دیا تو دے کے چھوڑیں گے تجھے. وہ تو نہیں چھوڑتے. اللہ کے ہاں ہو سکتا ہے ریورس ہو جائے, اللہ کے ہاں ذرا انداز اور ہوتے ہیں, وہ اپنی مخلوق کو کسی اور نظام سے لے کے چلتا ہے, اور یہ انسان کی عقل سے فہم سے بڑی ورا باتیں, یہ عقل اور فہم میں نہیں آ سکتی.
اللہ کے ہاں معاملات کچھ اور انداز سے چل رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی مخلوق کو ڈیل کر رہا ہے، اس کے پاس ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں مخلوق ہے، نہ تو اپنی مخلوق کو دیکھ رہا ہے. لیکن جب آپ حضور کی طرف توجہ کریں گے تو معاملات بالکل علیحدہ ہو جائیں گے. آقا دو جہاں کے ساتھ انداز بالکل جدا گانا ہوگا. یہ وہ نہیں ہے. یہاں صرف اور صرف محبت ہی محبت ہے، یہاں پیار ہی پیار ہے، یہاں دینا ہی دینا ہے. یہاں صرف اور صرف آپ کے لیے ایک ایسا انداز رکھا گیا جس میں کوئی نہ کی بات ہو ہی نہیں سکتی. نہیں کا لفظ ہے ہی نہیں، بالکل نہیں. اور ناممکن کا لفظ بھی نہیں ہے. ایک اور بھی ایڈ کر لیں، بول دو. ناممکن کا لفظ بھی یہاں نہیں ہے. یہ چیز ممکن نہیں ہے، نہ مانگو، یہ ایسا نہ کہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر ان کی بارگاہ سے توجہ کر کے مانگنے کا موقع مل گیا ہے تو یہاں نہ ناممکن کا کوئی تصور ہے، نہ نہیں کا کوئی تصور، دونوں چیز. اللہ. تو خیر، منتہی کے لیے مخلوق سے اعراض کرنا محال ہے، اور مخلوق کی طرف متوجہ رہنا اس کے مقام کے لیے لازم ہے. لازم ہے کہ وہ مخلوق کی طرف متوجہ رہے، وہ نہیں چھوڑ سکتا. اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا. یہ بات بڑے دھیان سے سن لیجئے کہ آپ نے جب ایسا دیکھ لیا کہ اللہ نے ایسا انداز بنا لیا آپ کا، میں ایک بات تجربے سے عرض کرنے لگا ہوں، جب آپ نے ایسا انداز بنا لیا اور اللہ نے بنا دیا آپ کا کہ اب آپ بے اختیار ہیں، مخلوق کی طرف توجہ ہے، مخلوق کی طرف ہی دھیان ہے، اعراض ہو ہی نہیں سکتا، سوچ میں بھی نہیں ہے، بلکہ مخلوق کے لیے اور منصوبے بن رہے ہیں اور سوچ میں چیزیں چل رہی ہیں. اچھا یہ بھی کروں، اچھا یہ بھی کروں، اچھا یہ بھی کروں. اب بہت ساری چیزیں آپ کے لیے آسان کر دی گئی ہیں اور آپ کو مخلوق کی طرف اللہ نے کلیتاً رکھ دی ہے، دھیان ادھر ہی ہے. اب دھیان کیجئے، جب ایسا ہو جائے نا تو پھر اپنے جو آپ کے قربت میں لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ آپ کے گھر والے، آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں کھل کے بتا دیں. آپ کیونکہ وہ ظاہر منتہی اس طرح سے نہیں ہوتے نا، ان کے درجات آپ کی طرح نہیں ہوتے، لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں بتا دیں کہ اب میری زندگی میری اپنی نہیں ہے، میری زندگی مخلوق کے لیے ہے. اب آپ مجھے نہ اس طرح سوچیں، نہ مجھے اس طرح انڈر ایسٹیمیٹ کریں، نہ مجھے ایسا آپ ذہن میں لائیں کہ میں اس طرح سے آپ کے ساتھ کر پاؤں گا جس طرح باقی لوگ گھروں میں کر رہے ہیں. کیونکہ میری زندگی میری اپنی اب نہیں رہی، اب میں مخلوق کی طرف ہوں، میرا دھیان مخلوق کی طرف. تو اگر آپ ایسا کر دیں گے تو امید ہے معاملات اور بہتر ہوں گے، ورنہ آپ کنٹراڈکٹ رہیں گے. کیونکہ دیکھیے ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ کتب سیرت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اپنی زوجہ کے ساتھ اکثر چل جاتی تھی، کوئی انداز ہو جاتا ایسا کہ زوجہ کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ بخلاف ہو جاتا تھا. بعض اوقات آپ پھر سمجھاتے، پھر وہ بھی ظاہر آگے سے خاتون تھیں تو ان کا بھی انداز ایسا ہو جاتا. تو آپ اپنی مصروفیات کی وجہ سے وقت ہی نہیں دے پاتے تھے. مصروفیات اتنی تھیں، میں دیکھیں نا 28 لاکھ مربع میل فتح کیا، پھر کتنا آپ نے وقت دیا ہوگا پراپر ان چیزوں پہ، اور پھر مخلوق کے ساتھ کتنی ہے کہ راتوں کو بھی گشت ہو رہا ہے. لو بولو نا بھائی ایک شوہر بھی ہیں وہ، لیکن رات ساری گشت کرتے ہیں تو خاتون کیا کریں گی؟ تو انداز تو اور تھا نا. تو لہٰذا وہ پھر انداز ایسے ہی رہا. تو آپ پھر انہیں سمجھایا کرتے تھے، آپ کہتے تمہیں پتہ نہیں ہے میرا منصب کیا ہے، میرا منصب کچھ اور ہے، تم سمجھو میری بات جانو، میں تمہارے ساتھ ویسے ٹریٹ نہیں کر پاؤں گا، نہ ہو سکتا ایسے. تو یہ ضروری ہے. میں کہوں نا سبحان اللہ کہ جب مخلوق کی طرف آپ توجہ کر بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ یہ بات کھل کے غرض کریں کہ اب میں وہ نہیں ہوں بھائی، نہ میرے سے آپ ایکسپیکٹ کیجیے ایسے. ہاں میں پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن اگر نہیں کروں گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ کوئی میں چاہتا ہوں کہ برا کوئی سلوک کروں. نہیں، یہ میرا برا سلوک نہیں ہے، اس میں میں بے اختیار ہو چکا ہوں، اس میں میں بے اختیار. تو مخلوق کی طرح متوجہ رہنا اس مقام کے لیے لازم ہے. اب یہ لازم ہے کہ آپ کا دھیان ہمیشہ اسی طرف رہے گا، آپ اس سے باہر نہیں آ سکیں گے. دھیان کیجیے. آخری بات، چوتھی بات، جو فرق ہے مبتدی میں اور منتہی میں، اس حوالے سے آپ فرما رہے ہیں مبتدی صاحب حجابات ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ مبتدی صاحب حجابات ہوتا ہے، منتہی سے سارے حجابات اٹھے ہوتے ہیں.
وہ حجابات میں، پردوں میں ہیں، ابھی پردے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے عقل پہ بھی پڑے ہوئے ہیں، نظر پہ بھی پڑے ہوئے ہیں، ذہن پہ بھی پڑے ہوئے ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے، کیونکہ پردے ہیں نا مبتدی ابھی شروع کے دنوں میں، لہٰذا پردوں کے ساتھ اور اس کے اوپر حجابات، یہ حجابات اس کو کھل کے کام نہیں کرنے دیتے، حجابات جو پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں نا، میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے اوپر ایک پہلے پردہ ایک ڈال دیا جائے پورے جسم پہ، پھر ایک اور پردہ پڑ جائے، 8-10 پردے میرے اوپر پڑے، میں تو ہل نہیں سکوں گا۔ تو ایسے ہی وہ منتہی صاحب حجابات ہوتا ہے۔ حجابات سے مراد یہ ہے کہ اس کی سوچ پہ پردے ہوتے ہیں، اس کے ذہن پہ پردے ہوتے ہیں، وہ ان سے نکل ہی نہیں پاتا، اسے لگتا ہے کہ نہیں یہ یار نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، بالکل ایسے جس کے اوپر ایسے پردے پڑے اسے کچھ نظر ہی نہیں آئے گا۔ لیکن جس کے سارے پردے اٹھ چکے ہوں، پردے اٹھے ہوں، سوچوں میں وسعت ہو، مجھے کہو سبحان اللہ، اللہ کی رحمتوں پہ یقین ہو، اس کے محبوب کے کرم پہ یقین ہو، اور اسے پتہ ہو میں نے سوچنا ہے اور ہو جانا ہے، جو ہی میں نے سوچنا ہے نا تو ساتھ ہی ہو جانا ہے، تو بتاؤ کتنا پر یقین آدمی ہوگا، اور کیسے اس کے اوپر حجابات اٹھے ہوں گے، اور کتنے پردے اس کے دور ہو چکے ہوں گے کہ یار میں نے تو بس سوچنا ہی ہے، بس آگے تو مجھے پتہ ہے جو ہی میں نے سوچنا ہے سارے کام ہو جانے۔ تو یہ منتہی کا کام ہوتا ہے کہ اس کے پردے اٹھے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے سامنے حضور کی ذات کو دیکھتا ہے، اور اپنے سامنے اپنے رب کی ذات کو ملاحظہ کرتا ہے، اور اس کے لیے اتنے یقین کی یہ باتیں ہیں کہ وہ جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کا لہجہ بتا رہا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے، اس کے لہجے میں ذرا بھی لغزش نہیں ہوتی، اس کے لہجے میں ذرا سی لڑکھڑاہٹ نہیں ہوتی، اس کے لہجے میں ذرا سی بے یقینی آپ نہیں دیکھیں گے، اس کے لہجے میں نظر آئے گا کہ یہ جو بول رہا ہے یہ دیکھ کے بات کر رہا ہے، یہ سنی سنائی نہیں کہہ رہا، دیکھی دکھائی باتیں کر رہا ہے، لہذا اثر اس کے سامنے والے لوگوں پہ دلوں کے اندر تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ حجابات سارے اٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ منتہی میں اور مبتدی میں بہت بڑا فرق ہے، اس کے حجابات اٹھیں، جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے اسے پتہ ہے وہ کیا بول رہا ہے، خوب جانتا ہے وہ کہاں سے بات کر رہا ہے، اور اس کو پتہ ہے وہ کتنا بولنا چاہیے، کہاں تک بولنا چاہیے، کس جگہ سے پہ خاموش ہو جانا چاہیے، وہ پردے اٹھے ہوئے ہیں، نظر آ رہا ہے، اس سے آگے بات مناسب نہیں لگ رہی، پردے اٹھ چکے ہیں، مجھے کہو سبحان اللہ اللہ۔ تو لہٰذا یہ 4 فرق آپ نے جو بیان کیے کہ جو یہ خوبصورت منصب کے لیے جس کو اللہ چنتا ہے اس کے اندر یہ 4 فرق ضرور ہوں گے، اور وہ چاروں فرق ساتھ ساتھ اس کے چل رہے ہوتے ہیں، مبتدی علیحدہ سے چل رہا ہے، منتہی علیحدہ چل رہا ہے۔ اب آئیے ایک اور بات میں کر دوں کہ ظاہر ہے یہ منصب اللہ کی بارگاہ سے جو ملتا ہے سارے معاملات نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ مقام دعوت یا مقام مخلوق کی طرف جو توجہ جب یہ کلیتاً مکمل ہو جاتی ہے تو دھیان کیجیے گا، مخلوق کی طرف توجہ آپ کو ایک اور چیز بھی دے دیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صاحب درد بن جاتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو درد ملنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ یہ جو حضور کا راتوں کو اٹھ کے رونا تھا نا، یہ حضور کا اٹھ کے جو لمبی قرات پہ رونا، اور پھر آپ کے پاؤں سوج جانا، اور پھر آپ کے